میں اپنی باتیں آپ کے ساتھ پہلے کچھ حصہ اردو میں اور بعد میں پھر آپ پشتو میں کچھ دوستوں کی ڈیمانڈ کے مطابق بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستوں کا ہماری سندھ کی صوبائی قیادت یوسف مستی خان بلوچ، عثمان بلوچ، ریلوے یونین کے صدر منظور رضوی صاحب، ہمارے عوامی ورکر پارٹی کراچی کی تنظیم شفیق نے اور باقی ساتھی آئے ہوئے، عوامی ورکر پارٹی نصر آباد کے جو یونٹ ہے، میں ہمارے صحافی بھائیوں کے نصیب زیادہ خیبر نیوز کے انچارج امیر محمد خان چغرزی شمنال سے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، اردو پریس سے متعلق ساتھی ادھر آئے ہوئے، ان سے ہٹ کر میں حاجی عمر صاحب، جان محمد بھائی جو مظہر اور ہمارے برخوردار سلیم احمد جان مرحوم کے بیٹے اور بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو میں ان سب کا مشکور ہوں۔ میرے ساتھ رحمان اللہ صاحب اور شاہ خٹک صاحب بھی آئے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ ہم کیوں کھڑے۔ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت یا ماضی کی حکومتوں نے پاکستان کے قومی اداروں کو نیلام کرنے کا جو عہد کیا ہے، اس عہد کے خلاف عوامی ورکر پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم پاکستان کے قومی اداروں اور محنت کش جن اداروں میں کام کر رہی ہے، ہم ان کو بیچنے کے لیے نہیں دیں گے کہ پاکستان کے سرمایہ دار طبقہ اس سے کماتا رہے۔ آج عوامی ورکر پارٹی اور میں اپنا موقف دینے آئے کہ پورٹ قاسم کی نجکاری اگر آپ اس بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے، تو آپ محنت کشوں کے موجودگی میں آپ سے بھی اور حکمرانوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ گریڈ 16 تک مزدور سے لے کر گریڈ 16 تک محنت کش لوگ مختلف اداروں میں محنت کر کے اس ادارے کو پیسے کما کر دیتے، اور جو پیسہ محنت کش اس ادارے کو کما کر دیتا ہے اس پر خرچ کرنے کا حق گریڈ 18 سے اوپر کے بالائی اعلیٰ طبقے کے افسران کا ہوتا ہے۔ محنت کرنے والے لوگ پیسے کما کے دیتے اور لوٹ کر کھانے والے اعلیٰ طبقے کے لوگ ان پیسوں کو خرچ کرنے کا اختیار رکھتے۔ تو نواز شریف صاحب، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، شرم کرو۔ پھر بہتر یہ کہ آپ پاکستان برائے فروغ کا اشتہار لگا دے، ہم چین کا یا ہندوستان کا یا ایران کا حصہ بن جائے۔ آپ کو شرم نہیں آتی کہ پاکستان کے قومی ادارے اور ان میں کام کرنے والے محنت کش عوام کو بیچنا چاہتے؟ تو اگر اس اداروں کو بچانے کی بات ہے تو گریڈ 18 کے اوپر ان کے جو چیئرمین ہیں، ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کے بڑے بڑے سیکرٹریز ہیں، ان کے مراحات کم کرو، ان کو ختم کرو، تاکہ اس ادارے پہ اور اس ملک پہ اس سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اور میں عوامی ورکر پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل آپ پی آئی اے کو بیچ رہے تھے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کی لیڈرشپ پیپل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تھی، وہ کلب میں بیٹھ کر صرف خبریں انجوائے کر رہے تھے۔ عوامی ورکر پارٹی نے قربانی دی، کراچی کے ایئرپورٹ پہ، پشاور کے ایئرپورٹ پہ، لاہور کے ایئرپورٹ پہ اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ اور محنت کشوں کے ساتھ کھڑی رہی، اور پھر آپ کی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میں پورٹ قاسم کے محنت کشوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسوں سے اور آپ کے جلسوں میں آ کر اپنی تصویریں بنانے والے حکمرانوں یا اپوزیشن کے مقابلے میں آپ نے
اور ہم نے اس قربانی کے لیے تیار رہنا ہے. یہ پاکستان آپ کا اور ہمارا ہے, یہ مٹی آپ کی اور ہماری ہے. اس پہ قابض اعلیٰ طبقے کے سیور اور ملٹری جرنیل, اس سندھ کا جاگیردار, پختونخوا کا جاگیردار, سندھ کا پنجاب کا جاگیردار, بلوچ سردار اور مراعات یافتہ وہ مولوی جو اکبر کے دور سے لے کر آج تک ریاست کے لیے ہمارے دین کو اور ہمارے مذہب کو فروغ کر کے وہ ہمیشہ حکمرانوں کے نااہلی کو اہلیت میں ثابت کرتے. میں وضاحت کروں کہ ہم علماء حق کو سلام کرتے, لیکن علماء سو اور پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل اس ملک کے جاگیرداروں اور سرمایہ کے پیروکار ہیں, ان کے مفادات کی بات کرتے. ہم مسلمان ہیں, سب چیزیں سمجھتے, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمت ہے, فضل الرحمان اور سراج الحق میں ہمت ہے, تو پھر امام ابو حنیفہ, امام اعظم اور امام اعظم کی وہ کتابیں جو نظام مدینہ پہ لکھی ہے, اور اس میں کہا ہے کہ ہر ایک انسان ایک کام سے زیادہ کام نہیں کرے گا, اور جو ایک کام کرے گا تو اس کے گھر, اس کے بچوں اور خاندان کی ضمانت ہوگی. تو پھر اس ملک کے بڑے بڑے جاگیردار, بڑی بڑی فیکٹریاں, بڑے بڑے لینڈ لارڈ, ان کے پاس لاکھوں اور کروڑوں ایکڑ کے رقبے موجود ہے. آپ ہمت کر کے یہ امام اعظم کا فتویٰ تو لے کر دے, ان پہ کبھی بھی نہیں دیں گے. یہ مراعات یافتہ مولوی ہے, اور اس ملک میں ایک طبقہ ہے, وہ طبقہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا 2% لوگوں پہ مشتمل ہے. آپ تھانے میں جائیں, آپ اپنی فریاد کریں, وہ نہیں سنیں گے. جب آپ بڑے خان, سردار, چودھری اور وڈیروں کو لے کے جائیں گے تو آپ معاف. آپ پٹواری اور ناگرہ میں جائیں, بات کریں تو پاکستانی کو, اور آپ کو تو کراچی میں خاص کر پختونوں کو انہوں نے افغان ڈکلیئر کیا ہے. تو پھر یہ تو ان کے لیے بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے. اگر یہ افغان ہے تو پھر ٹی وی پہ لا کر ان کو ثابت کرے کہ یہ افغانی اور ہے, تو پھر آپ نے کیسے اس ملک میں چھوڑے؟ آپ کے پاس سیاستی ڈھانچہ نہیں ہے, سسٹم نہیں, انفراسٹرکچر نہیں, اسٹرکچر پورا نظام نہیں ہے. جب نہیں تو آپ پاکستانیوں کو, بلوچ کو, سندھی کو, سرائکی کو, پنجابی مزدور کو اور پختون محنت کش کو اس میں ڈراتے ہو کہ آپ پاکستانی نہیں. آپ نے ہمیشہ امریکہ کی اور چائنا کی دلالی کی ہے, آپ نے ہمیشہ یورپ کی دلالی کی, آپ اس کا غلام ہیں. آپ نے اس ملک کو قبضہ کیا ہے. اس ملک کو ہندوستان سے آزادی لینے کے نام پر اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کی عوام اور پاکستان کی تمام قومیں حالت جنگ میں 72 سالوں سے ہماری فوج لڑ رہی ہے. کس سے لڑ رہی ہے؟ کراچی میں اپنی قوم سے لڑ رہی ہے, فاٹا میں اپنی قوم سے لڑ رہی ہے, پختونخوا میں اپنی قوم سے لڑ رہی ہے, بلوچستان میں اپنی قوم سے لڑ رہی ہے, سرائکی بیل میں اپنے قوم سے لڑ رہی ہے, پنجاب میں اپنی قوم سے لڑ رہی ہے, اور